بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی دوا کیلیم برومیٹیکم، اس کا دوسرا نام کالی بروم، پوٹاشیم برومائڈ۔ اس کے پروور ہیں ڈاکٹر ہیرنگ۔ منرل کنگڈم سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا میازم سورا اینڈ سفلیسس ہے، چیلی اینڈ ہاٹ تھرمل ہے، رائٹ سائڈ ریمیڈی ہے، ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی ہے۔ یہ دوا دماغ، حرام مغز، جلد، جنسی اعضاء پر اس کا اثر بہت گہرا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض موٹاپے کی طرف اس کی طبیعت ہوتی ہے، مائل ہوتی ہے، اعصابی مزاج کا ہوتا ہے۔ اس دوا کا مریض بہت پریشان، رنجیدہ، ہذیانی سی کیفیت والا، رو دینے والی طبیعت، غمگین، ڈر، خوف، وہم کہ کوئی زہر دے دے گا، خیالات کو اپنے یکسو نہ کرنے والا، یکسو نہ رکھ سکے، اخلاقی اور مذہبی پستی کی طرف مائل، یہ محسوس کرے کہ وہ شیطان ہے، حافظے کی بے انتہا کمزوری اور بات نہ کر سکے، کسی بھی موضوع پر بات نہ کر سکے، بات کرتے کرتے بھول جائے، لکھتے لکھتے بھول جائے، اسے یاد دہانی کرانا پڑے کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر یا اس موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ شدید قسم کی کند ذہنی، سوچ سمجھ کی سستی، اسے یاد کرایا جائے کہ وہ بات کیا کر رہا تھا یا وہ کیا لکھ رہا تھا۔ قوت حس کا نہ ہونا، لاس آف سینسیبلٹی، اپنے ہاتھوں کو مسلسل حرکت میں رکھنے والا، اعصابی بے چینی اس میں نمایاں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوا مرگی اور تشنج کے دوروں کو بھی کم کر دیتی ہے، خصوصاً ایسے مرگی یا تشنج کے دورے جو حیض آنے سے پہلے ہوں یا حیض آنے سے پہلے سر درد ہو جائے، اس میں یہ دوائی نمایاں کام کرتی ہے۔ اس دوا کا مریض انجانی آواز میں، تیز آواز میں اگر اس کے سامنے بات کی جائے تو ایک دم چونک جاتا ہے۔ اس دوا کا مریض کا مزاج جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، چینجیبل موڈ ہوتا ہے، کبھی ہنسی، کبھی خوشی، کبھی رونا، بات کرتے کرتے خوشی کہہ مارنا شروع کر دے گا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو جائے گا، پھر ایک دم رونا شروع کر دے گا، سسکیاں لے کے رونا شروع کر دے گا۔ اس طرح کی اس کے اندر اس کے موڈ کی، اس کا مزاج جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس دوا کے مریض کے پٹھوں کی غیر منظم حرکت، پٹھوں قابو رکھنے میں اس کو دشواری پیش آئے، مریض لڑکھڑاتا ہے، چلتے وقت لڑکھڑاتا ہے، کھڑے ہوتے وقت لڑکھڑاتا ہے، اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو ایٹیکسیا بھی کہتے ہیں یا لاس آف مسل کوآرڈینیشن بھی کہتے ہیں۔ حمل کے زمانے میں سخت خشک اعصابی کھانسی جس کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو، بے خوابی، بے چینی کسی کیفیت
جو کسی مالی نقصان کی وجہ سے ہو، کوئی جانی مالی حادثے کی وجہ سے ہو، شیرخوار بچوں کا انفینٹل کولک یعنی کہ دودھ پینے والے چھوٹے بچوں کا کولنج جو روزانہ صبح 5 بجے یا شام 5 بجے اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو۔ اس میں بچہ بے چین ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اس کی نیند سے جاگ جاتا ہے۔ تتلانا، ہکلانا یا اٹک کر رک کر بولنے کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوا۔ جلدی امراض میں کیل مہاسے، ایکنی پمپلس، اس کے علاوہ انڈیوریٹا، مکئی کی طرح کے ایسے دانے ہوتے ہیں جیسے کہ مکئی کے دانے ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے موٹے موٹے سے، کمر پہ، کندھوں پر، سینے پہ اکثر نوجوانوں کے نکل آتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کہ مکئی کے دانے ابل پڑے ہوں۔ اس میں یہ بہترین کام کرتا ہے۔ ایکنی روزیکا، لال سرخ جلد جو گال اور ناک کے ارد گرد ہو، اس میں بھی بہت مفید ہے۔ یہ ایسے موٹے پیپ دار دانے جو چہرے پر، سینے پر، کندھوں پر نکلیں اور جو جلد ٹھیک نہ ہوں، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ بچہ دوران نیند، شیرخوار بچے یا چھوٹے بچے نیند میں ایک دم چلا کر اٹھیں، ہڑبڑا کر اٹھ جائیں، رونے لگ جائیں۔ بچوں کا نیند میں دانتوں کا کٹکھٹانا، کریکنگ ساؤنڈ آف ٹیتھ ڈیورنگ سلیپ۔ اس دوا کا مریض نیند میں چلتا ہے۔ سونملبیزم، اس دوا کے مردوں میں کثرت جماع کی وجہ سے ہونے والی جنسی کمزوری، نامردی، اس کے علاوہ نیند میں مستقل ارکشن جو تکلیف کا باعث بنے، اس میں کیلیڈیم بھی ہمیں نظر آتی ہے، پکرک ایسڈ بھی نظر آتی ہے، اور بھی دوائیاں ہیں، بہت مفید ہے۔ عورتوں میں بہت زیادہ جماع کی خواہش، جنسی خواہش بہت زیادہ، نمفومانیا، ریشہ دار، چربی دار گومڑ رسولیاں جو رحم میں ہوں، خصیۃ الرحم میں ورم اور درد، بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں ہونے والے تشنج، ڈر اور خوف کی وجہ سے ہونے والا تشنج یا مرگی کے دورے اس دوا سے درست ہوتے ہیں۔ اس دوا میں مرگی کے دورے نئے چاند کے ہونے پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر چاند کی آخر کی تاریخوں میں اس دوا کی چند خوراکیں مریض کو دے دی جائیں تو اکسیر کا کام کرتی ہیں۔ ہاتھوں کا مسلسل حرکت میں رہنا، راشا، بے چین رہنا، بے چینی، مسلسل حرکت کرتے رہنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ہاتھوں کو ادھر ادھر کرنا، ہاتھوں کو آپس میں مستقل رگڑنا، جب آدمی کسی ٹینشن میں ہو، کوئی سوچ رہا ہو، کوئی پریشانی میں ہو، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتا ہے یا دائیں بائیں بائیں دائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے مسلسل حرکت کرتا ہے، تو یہ اس کی کی مارک سمٹم ہے، اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔
نیند بکثرت، جہاں بیٹھے وہاں سو جائیں. اتنی نیند مریض کو آتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے نیند اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. طفلی ہیضہ، بچوں کا کولرا، انفینٹ بچوں کا کولرا، خاص طور پر دودھ پیتے بچوں کا کولرا، جس میں اسہال خصوصاً شام میں 5 بجے یا صبح میں 5 بجے آئیں، تو اس دوا کبھی مت بھولیں. اس دوا کا مریض پیاسا ہوتا ہے، اس کا منہ خشک ہوتا ہے، زبان سرخ، خشک، سفید مٹیالی رنگ کی ہوتی ہے. اس کی مینٹل سمٹم ایک میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا، جو اب میں نے نوٹ کی تھی، وہ میں اب آخر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس دوا کا مریض اپنے خدا کو کوستا رہتا ہے، یعنی کہ اس کا خیال ہوتا ہے، اس کا وہم ہے کہ اس کا خدا اس سے بدلے لے رہا ہے. جو بھی اس کو مالی نقصان ہو رہا ہے، جو اس کو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، جو بھی اس کو پرابلمز ہیں، ان سب کا کرتا دھرتا اس کا خدا ہے. اور وہ خدا جو ہے اس سے بدلے لے رہا ہے، اس کی گناہوں کی سزا اس کو دے رہا ہے، اور ایسے گناہوں کی جو نہ کردہ گناہوں کی سزا اس کو دے رہا ہے. یہ جو ہے اس کے ذہن میں مسلسل اس کے وہم رہتا ہے، ڈیلیوژن رہتا ہے. یہ اس کی مین سمٹم ہے. اس دوا کے مریض کو جسمانی اور دماغی مشقت کے وقت سکون ملتا ہے اور اپنے آپ کو یہ بہتر محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. کالی بروم کے بارے میں جتنا جانتا تھا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. لیٹ آڈیو دینے کی معذرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے.